مکسی کا انداز انہیں اکثر خوفزدہ کر دیتا تھا، جو کبھی بھی بلا وجہ اٹھ کر کسی کام کا بہانہ کر کے ان کے کمرے میں آ جایا کرتا تھا۔ انہیں اپنے دیور کی نیت پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا، مگر وہیں وہ اپنے شوہر کے آگے بھی کوئی ایسی بات کر کے دونوں بھائیوں کے درمیان لڑائی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ غیرت کے نام پر خاندان کے خاندان تباہ ہو جایا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ اردشیر بڑا ہو رہا تھا اور حمید مکسی کی شادی بھی ہو چکی تھی، مگر ان کی حرکتیں ابھی تک نہیں بدلی تھیں۔ نگہت بیگم اب بہت ڈر ڈر کر اپنے کمرے میں رہنے لگی تھی اور اکثر کمرے کو لاک میں ہی رکھنے لگی تھی۔ انہیں اس گھٹیا شخص پر بالکل بھروسہ نہیں تھا جو اپنے سگے بھائی کی عزت کو داغدار کرنا چاہتا تھا۔ جب ایک دن تنگ آ کر نگہت بیگم نے اپنے نام نہاد چچا اللہ بخش مکسی کو اپنی یہ مشکل بیان بتانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر ابھی اس کے منہ سے بات نکلی ہی نہیں تھی جب ان کے ہاتھ کا تھپڑ پڑنے پر نگہت بیگم منہ کے بل زمین پر گرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ بے غیرت، اپنی بدکرداری کا الزام میرے بیٹے پر لگاتی ہے۔ آج آنے دے نواز کو، تجھے طلاق دلوا کر یہاں سے چلتا نہ کیا تو میرا نام بھی اللہ بخش مکسی نہیں۔ وہ تھپڑوں اور ٹھوکروں سے تشدد کرتے ملازمین کے ذریعے انہیں تہہ خانے میں قید کروا چکے تھے۔ نگہت بیگم روتی بلکتی رہی تھی مگر کسی نے ان کی بات نہیں سنی تھی۔ رات کو جب نواز مکسی واپس لوٹے تو باپ اور بھائی کے منہ سے بیوی کی بدکرداری کی داستان سنتے ایک لفظ پر بھی یقین نہیں کر پائے تھے۔ انہوں نے محبت کی تھی اپنی بیوی سے، اس کی پاک بازی کی گواہی دے سکتے تھے۔ وہ ان لوگوں کی مزید ایک بھی سنے بغیر سیدھا تہہ خانے پہنچے تھے، جہاں بے سدھ پڑی نگہت بیگم کی حالت دیکھ کر ان کا اشتعال کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ نگہت کو کمرے میں لا کر اس سے ساری حقیقت جان لینے کے بعد نواز مکسی غصے سے پاگل ہو اٹھے تھے۔ ان کا سگا بھائی ان کی عزت کا لٹیرا بنا رہا اور اتنے بے خبر رہے تھے۔ نگہت بیگم کے بہت روکنے کے بعد بھی وہ نہیں رکے تھے اور حمید مکسی کو مارنے کے ارادے سے بندوق لیتے ان کے پیچھے ڈیرے پر نکل آئے تھے، جہاں پہلے ہی حمید مکسی ان کی موت کا سامان کیے بیٹھا تھا۔ حمید مکسی دل ہی دل میں جانے کب سے اپنے بھائی سے بدلے کی آگ بھڑکائے بیٹھا تھا۔ وہ نہ صرف نواز مکسی سے سربراہی چھیننا چاہتا تھا بلکہ نگہت مکسی کو بھی حاصل کرنے کی گھٹیا سوچ دماغ میں رکھے نواز مکسی کے وہاں پہنچتے ہی بھائی ہونے کا ذرا بھی لحاظ کیے بغیر ان کے وجود کو گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا۔ اس واقعے کی خبر سب سے پہلے اللہ بخش مکسی تک پہنچی تھی۔ اپنی ہی غلطی کی وجہ سے وہ اپنے ایک بیٹے کو وہ کھو چکے تھے مگر دوسرے کو وہ نہیں کھونا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے حمید مکسی کو بچانے کے لیے نواز مکسی کے قتل کا سارا الزام نگہت بیگم پر ڈال دیا تھا، جو اپنے جوان شوہر کی موت پر صدمے میں جا چکی تھی۔ ان کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ والد کی 2 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی اور بوڑھی ماں اس مشکل کی گھڑی میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی ساری جائیداد تو پہلے ہی اردش کے نام منتقل کر دی گئی تھی۔ نواز مکسی کے جانے کے بعد وہ بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ اردش کو تو پہلے ہی زیادہ ان کے پاس رہنے نہیں دیا جاتا تھا، مگر نواز مکسی کے بعد اردش کو بھی ان سے چھین لیا گیا تھا۔ اب حمید مکسی سے انہیں اپنی عزت کا خطرہ مزید بڑھ گیا تھا۔ حویلی کے اس تہہ خانے میں پڑے رہ کر وہ اپنی عزت کی مزید حفاظت نہیں کر سکتی تھی اور نہ اپنے بیٹے کو دیکھ سکتی تھی۔ اسی لیے اپنی ایک وفادار ملازمہ کی مدد لیتے ایک رات وہ خاموشی کے ساتھ حویلی سے فرار ہو آئی تھی۔ اس کے وہاں سے بھاگ جانے پر حمید مکسی جہاں ہاتھ ملتا رہ گیا تھا، وہیں اللہ بخش مکسی کو اردشیر کو اس کی ماں کے خلاف کرنے کی ایک اور وجہ مل گئی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اردشیر کے دماغ میں اس کی ماں کے لیے نفرت بھرتے گئے تھے۔ اردشیر کے کچے ذہن نے اپنی ماں سے نفرت کرنا ہی سیکھا تھا۔ اسے اپنے باپ کی قاتل بدکردار ماں کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہر عورت سے نفرت ہو گئی تھی۔ اردشیر کی اس نفرت کو دیکھ کر اللہ بخش مکسی مطمئن ہو چکے تھے کہ اب چاہے وہ عورت واپس آ کر کتنی ہی کوشش کر لے اپنی بیٹے کو حاصل کرنے کی، اردشیر ان کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ نگہت بیگم اپنی زندگی کی دردناک حقیقت کا ایک ایک کڑوا سچ سمارا کو بتاتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، جبکہ ان کی دکھ بھری داستان سن کر سمارا کو اپنا دل اذیت سے پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ نگہت بیگم نے سمارا سے اللہ بخش مکسی کے وڈیرا
ہونے کی حقیقت پوشیدہ رکھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جذباتی لڑکی ان کی مدد کے لیے وہاں تک بھی پہنچ جائے گی۔ وہ اپنی وجہ سے سمارا کو خطرے میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سجاد بھائی پلیز آپ کو میری مدد کرنی ہوگی، مجھے اب کسی بھی طرح اردشیر نواز سے ملنا ہے، پلیز کچھ بھی کر کے میری ایک ملاقات ان سے کروا دیں۔ سمارا اگلے ہی دن اپنے کزن سجاد کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سجاد کی بڑے بڑے لوگوں سے جان پہچان تھی، وہ اسے ایک بار تو اردشیر سے ملوا ہی سکتا تھا۔ وہ پوری کوشش کروں گا مگر یہ کام خاصا مشکل ہے۔ اردشیر نواز تک رسائی حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے، کافی موڈی قسم کا انسان ہے، کم ہی کسی سے ملنا پسند کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کا موڈ نہ ہو تو اپنے گھر والوں سے بھی بات نہیں کرتا۔ سجاد کے منہ سے اس بگڑے نواب کی خصوصیات سن کر سمارا کے حوصلے پست ہوئے تھے۔ اوکے، آپ کوشش کیجئے گا۔ سمارا نا امید سی واپس آفس سے نکل آئی تھی، جب ٹیکسی کے لیے نگاہیں دوڑاتے ہی اس کی نظر مخالف روڈ پر کھڑی سیاہ گاڑیوں کی جانب گئی تھی، جن کے ساتھ ہی ایک طرف اسے اردشیر فون کان سے لگائے مصروف نظر آیا تھا۔ واہ، یہ بگڑا نواب تو یہیں مل گیا مجھے، اب یہ روڈ کیسے کراس کروں؟ سمارا نے روڈ پر بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کو بے بسی سے دیکھا تھا اور اللہ کا نام لے کر آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ دوسرا روڈ کراس کر کے وہاں پہنچی ہی تھی جب اس کی نظر اردشیر سے کچھ فاصلے پر رکتی گاڑی پر پڑی تھی، جس میں سے نکلتے حاملہ آور اردشیر پر بندوق تان چکے تھے۔ او نو، آنی سے ملنے سے پہلے ان کے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اسمارا بنا سوچے سمجھے آگے بڑھی تھی اور اردشیر کے آگے آ گئی تھی، مگر اردشیر پہلے ہی اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ اس نے اسمارا کو بازو کے حلقے میں لے کر ایک طرف ہوتے حملہ آور پر فائر کھول دیا تھا۔ اس کے گارڈ بھی جلدی سے الٹر ہوتے آگے آئے تھے اور ان لوگوں کو گولیوں سے بھون ڈالا تھا۔ اسمارا اس صورتحال پر سہم کر اردش کا بازو جگڑے خوف کے زیر اثر اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ اردش نے چہرہ موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا، جس کا چہرہ خطرناک حد تک لال ہو چکا تھا۔ وہ اس کے ہرس میں ہولے ہولے کانپتی خوفزدہ ہرنی لگ رہی تھی۔ اس لڑکی سے اس کی یہ دوسری ملاقات تھی اور دونوں ہی بات سچویشن کچھ زیادہ خوشگوار نہیں رہی تھی۔ اس کی گارڈز کو وہ بہت مشکوک لگتی تھی، مگر اردشیر کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی پر شک کرے۔ تم ٹھیک ہو؟ اردشیر اسے آفس کے اندر لے آیا تھا۔ اس کی بات پر سمارا نے دھیرے سے سر ہلا دیا تھا۔ اسے اس شخص کے تاثرات سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ مجھے بچانے کے لیے تم نے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ کون ہو تم؟ اور مجھ سے اتنی ہمدردی جتانے کی وجہ؟ اردشیر کے کہنے پر ویٹر نے اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھا تھا، جبکہ وہ خود کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوتا سرکٹ ہونٹوں میں دبا چکا تھا۔ کیونکہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، سمارا نے صاف گوئی سے جواب دیتے اردشیر کو اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اردشیر نواز مکسی کسی کو اچھا نہیں لگ سکتا، بہت برا ہوں میں، اور عورتوں کے معاملے میں تو بہت ہی زیادہ برا۔ اگر اپنی بھلائی چاہتی ہو تو دوبارہ میرے راستے میں مت آنا۔ اردشیر اس کے قریب آتے صوفے پر اس کے ارد گرد ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے اسے خود سے خاصا خوفزدہ کر گیا تھا۔ اس کے چہرے کے برہمی بھرے تاثرات دیکھ کر وہ دوبارہ کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ چلی جاؤ یہاں سے اردشیر اس کی معصوم صورت سے بامشکل نگاہیں ہٹاتا رخ موڑ گیا تھا۔ اس لڑکی سے وہ کوشش کے باوجود سختی سے پیش نہیں آ پا رہا تھا۔ آپ برے نہیں ہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ اگر عورتوں کے معاملے میں برے ہوتے تو اس دن مجھے لفٹ نہ دیتے۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں اور میں آپ کے اندر کی وہ اچھائی باہر لا کر رہوں گی، چاہے آپ مجھے کتنا ہی خوفزدہ کیوں نہ کر لیں۔ اسمارا ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی، اسے اپنی آنی کی خاطر ہر حال میں اس انسان کے دل میں اپنی جگہ بنانی تھی۔ اردشیر نواز سے اپنی سوچ سے بھی زیادہ ٹیڑھا انسان لگ رہا تھا۔ اس کے ضدی لہجے پر اردشیر اس کی جانب بڑھا تھا اور اسے کلائی سے تھامے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟
سمارا نے اپنی کلائی آزاد کروانے کی بہت کوشش کی تھی مگر اردشیر اسے باہر لاتا گیٹ کے باہر پھینک چکا تھا۔ سمارا منہ کے بل پکی زمین پر جا گری تھی، اس کی ہتھیلیاں اور گھٹنے چھل گئے تھے۔ تم عورتوں کو ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی نا؟ تم لوگ اپنی ان ڈرامے بازیوں سے دنیا کے باقی مردوں کو پاگل بنا سکتی ہو لیکن مجھے نہیں۔ تم نے میری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی، اسی لیے تم سے نرمی سے بات کی، ورنہ تم عورتیں اتنی نرمی اور اچھے رویے کی حقدار بالکل بھی نہیں ہو۔ آئندہ میرے سامنے مت آنا ورنہ اس سے بھی برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ اردشیر کے لہجے میں اور ذات کے لیے اتنی نفرت دیکھ کر سمارا سہم کر اپنی جگہ سمٹ چکی تھی۔ اس نے آج تک اپنے لیے اتنی نفرت کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی جتنی اس وقت اردشیر کی شعلہ برساتی آنکھوں سے نکل رہی تھی۔ اردشیر اس کے بھیگتے چہرے پر ایک قہر برساتی نظر ڈالتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سمارا بند ہوتے دروازے کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھتی اپنی خون آلودہ ہتھیلیوں کو دوپٹے سے صاف کرتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ آئندہ یہ لڑکی میرے گھر، آفس یا گاڑی کے قریب نظر آئے تو میں تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس لڑکی کی صورت مجھے دوبارہ دکھائی نہیں دینی چاہیے۔ اردشیر اپنے ملازمین پر غصے سے چلاتا اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ہمیشہ ہر ایک کو منہ توڑ جواب دینے والا، عورتوں کو دنیا کی سب سے بدترین مخلوق گرداننے خود سے دور دھتکار دینے والا، آج انجانے کیوں اس چھوٹی سی لڑکی سے خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس لڑکی سے ہار جائے گا، اس کی معصوم صورت سے نفرت نہیں کر پائے گا۔ اس سے اس طرح برے طریقے سے پیش آنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ اسے خود سے خوفزدہ کر دینا چاہتا تھا تاکہ آئندہ وہ اس کے قریب نہ آ سکے۔ آؤچ! آنی، بہت درد ہو رہا ہے۔ سمارا آنکھوں میں آنسو بھرے تکلیف سے چلائی تھی مگر ان آنسوؤں کی وجہ ہاتھوں کی زخم کی تکلیف نہیں تھی بلکہ اس شخص کی آنکھوں میں موجود شدید نفرت تھی۔ سمارا نے نگہت بیگم کو اردشیر سے ہوئی ملاقات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے روک دیں گی، وہ نہیں چاہیں گی کہ سمارا کسی مصیبت میں پڑے۔ اپنے معاملے میں ایسی میں نے آج تک اتنی لاپرواہ لڑکی نہیں دیکھی۔ باقی سب کی فکر اور خیال رکھنا تمہیں اگر صرف ایک اپنا کوئی ہوش نہیں ہے۔ دیکھو کوئی زیادہ چوٹ لگوا لی ہے خود کو۔ نگہت بیگم اس کے زخموں پر مرہم لگانے کے ساتھ ساتھ اسے پیار سے ڈپٹ بھی رہی تھی۔ آپ ہیں نا میرا خیال رکھنے کے لیے، مجھے بھلا اپنی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمارا ان کے گال پر پیار کرتی محبت پاش لہجے میں بولی تھی۔ اردشیر سے ملی تھی؟ اس کی بینڈیج کرتے انہوں نے مصروف سے انداز میں پوچھا تھا۔ مطلب آپ نے آج بھی میرا جھوٹ پکڑ لیا؟ جی گئی تھی آپ کے اکڑو سے بیٹے سے ملنے۔ اف اللہ جی! غصہ تو اس کے ناک پر سوار رہتا ہے۔ سیدھے منہ بات تک نہیں کی بلکہ اٹھا کر گھر سے ہی باہر پھینک دیا، سب ملازمین کے سامنے۔ دیکھیے گا ایک بار آپ کے بیٹے کو لائن پر لگا لوں پھر کیسی اس بدتمیزی کا بدلہ لیتی ہوں۔ اسمارا ہمیشہ کی طرح یہ بات بھی ان سے چھپا نہیں پائی تھی۔ میرا بیٹا اتنا برا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے جن ہاتھوں میں پرورش ہوئی ہے وہ اور جو حالات رہے ہیں اس نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔ بنا ماں باپ کی پرورش پائی ہے اس نے۔ بہت اکیلا محسوس کرتا ہوگا میرا بچہ۔ اس کی اس حرکت پر میں معافی مانگتی ہوں تم سے۔ نگہت بیگم اس کے زخم دیکھ کر شرمندہ سی ہوئی تھی۔ وہ کبھی بھی انہیں نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا بھی اپنے دادا اور چچا جیسا بنے۔ اوہ ہو آنی، آپ پلیز ایسا بول کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ آپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، بس آپ کا بیٹا کچھ زیادہ ہی اکڑو اور بدتمیز ہے، لیکن میں اسے جلد ہی ٹھیک کر لوں گی۔ ویسے ہینڈسم تو کافی ہے آپ کا بیٹا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکا مجھے پسند آیا ہے اور اس پسندیدگی کے اظہار پر اس نے مجھے اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا ہے۔ اتنی زیادتی بھی کوئی کرتا ہے بھلا؟ سمارا کی اس بات پر نگہت بیگم نے خوشگواریت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا تمہیں واقعی اردش پسند آیا ہے؟ یہ بات پوچھتے ہی ان کے چہرے سے خوشی جھلکی تھی۔ جی، سمارا ایسی ہی تھی، جو بات اس کے دل میں ہوتی تھی صاف گوئی سے کہہ دیتی تھی۔ ویسے ایک راز کی بات بتاؤں، پسند تو میں آپ کے بیٹے کو بھی بہت آئی ہوں اور مجھے لگتا ہے شاید اسی وجہ سے گھبرا کر اس نے مجھے باہر پھینک دیا ہے۔ ایسے اکڑو ہر شے کو
ऐसे अकड़ू हर शय को जूते की नोक पर रखते वाले बिगड़े नवाबजादे मोहब्बत जैसे जज्बे से बहुत डरते हैं। आपके बेटे का भी यही मसला लग रहा है मुझे। स्मारा इनके करीब होती राजदारी से बोली थी, जबकि निकत बेगम इस बात के सच होने की दुआ दिल ही दिल में कर गई थी। वो चाहती थी कि इनके बेटे को स्मारा जैसी ही प्यारी लड़की मिले जो वाकई उसे संवारने की साहलियत रखती थी और इनके बेटे के साथ सबसे ज्यादा सूट भी करती थी। वाह कितनी प्यारी जगह है, ये बर्फ से ढके पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। समारा बस में बैठी इर्द गिर्द दौड़ते भागते हुए नज़ारों को देखती खुशगवारियत से बोली थी। वो अपनी यूनी के साथ मरी ट्रिप पर आई हुई थी। मरी में दाखिल होते ही इर्द गिर्द नजर आते पहाड़, बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर वो बहुत एक्साइटेड थी। उसको घूमने फिरने और नित नई जगह देखने का बहुत शौक था। उसने कभी कोई ट्रिप में भी मिस नहीं किया था। उसके बाबा ने उसे इतनी दूर जाने के लिए साफ इनकार कर दिया था, मगर उसने बीच में निकत बेगम को लाकर सिफारिश करवाते इन्हें मुश्किल से मना ही लिया था। जगह तो बहुत प्यारी है, लेकिन देखो रश कितना है। इस तरह तो एक दिन इस रोड पर ही निकल जाना है। उसके साथ बैठी स्मारा फिक्रमंदी से बोली थी, इतनी खूबसूरत जगह पर रात गुजारने का भी एक अपना ही मजा है। और हम भी बाहर निकलते हैं, देखो थोड़ी देर में अंधेरा फैल जाएगा, फिर तो अंदर ही बैठना पड़ेगा। स्मारा उसका हाथ पकड़ती उसे लिए बाहर निकल आई थी। बाकी के स्टूडेंट भी यहाँ वहाँ घूमते फिरते नजर आए थे। स्मारा की नजरें तो कुछ फासले से नजर आती सबसे ऊंची पहाड़ी पर थी। उसे वहां जाकर इस सारे नज़ारे को कैप्चर करना था। स्मारा उसे भी अपने साथ आने का कहती इस तरफ निकल गई थी। रोड पर गाड़ियों से निकलते लोगों का रश था, जिनके बीच से वो रास्ता बनाती आगे बढ़ रही थी, जब अचानक सामने से आते अर्धशेर से बुरी तरह टकरा गई थी। आउच, मेरा सर! स्मारा का सर उसके फौलादी सीने से इस बुरी तरह टकराया था कि सर में उठती शदीद दर्द की लहर को वो बर्दाश्त न कर पाते वो सर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठती चली गई थी। स्मारा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? सुमेरा उसके करीब आते फिक्रमंदी से बोली थी। अर्धशेर जो सुमारा की मदद करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, स्मारा के चेहरे ऊपर उठाने पर फौरन दूर हुआ था, जैसे इस लड़की से शदीद एलर्जी हो। हाँ मैं ठीक हूँ, सर में बहुत जोर से लगी है, बहुत दर्द हो रहा है। स्मारा ने भी अर्धशेर को साफ तौर पर इग्नोर करते स्मारा को जवाब दिया था, चलो फिर बस में वापस चलते हैं। स्मारा उसका बाजू थामती बस की जानिब बढ़ी थी। नहीं मैं ठीक हूँ और तुम मेरे साथ, इस पहाड़ पर तो मुझे लाजमी जाना है। स्मारा उससे अपना बाजू छुड़वाती वापस उस जाने बढ़ गई थी। अर्धशेर ने अफसोस से सर हिलाते इस बेवकूफ़ लड़की को देखा था, जिसे शायद खुद को मुसीबत में डालना बहुत पसंद था। उनके पीछे जाओ और ख्याल रखना कोई मसला ना हो इन्हें। अर्धशेर की स्याह नजरें स्याह स्कार्फ में लिपटी सुमेरा की मनमोहिनी सूरत पर जमी हुई थीं। उसके नाक में चमकती नोज पेन उसे मजीद पुरकशिश बनाती थी। लबों के ऐन ऊपरी हिस्से पर बना तिल उसके दिल के तारों को बुरी तरह खुद को उलझा गया था। इस लड़की ने पहली ही मुलाकात में बहुत अट्रैक्ट किया था, मगर स्मारा से होने वाली दूसरी मुलाकात ने तो इस लड़की की एक अलग ही छाप छोड़ी थी उसके दिल पर। जिस तरह पहले अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर भागकर उसे बचाने आना और फिर उसके सामने अपनी पसंदीदगी का इजहार करना, अर्धशेर को उसकी इस साफ गोई ने बहुत मुतासिर किया था। मगर और आज़ाद से उसकी नफरत ने उसे स्मारा के आगे भी घुटने नहीं टेकने दिए थे। अपने अंदर उभरती फीलिंग को बुरी तरह झटकते उसने स्मारा के साथ बहुत बुरा सलूक किया था, मगर स्मारा के भीगे चेहरे ने उसे फिर अगली 2 रातें तक सोने नहीं दिया था। वो इन प्यार मोहब्बत के चक्करों में कभी पड़ना ही नहीं चाहता था। मगर स्मारा में जाने ऐसा क्या था कि वो उससे नफरत कर ही नहीं पाया था। इस वक्त भी इसकी फिक्र के ख्याल से उसने अपने आदमियों को उसके पीछे भेज दिया था। बीबी साहब आप लोग इधर मत जाएं, वहाँ अंधेरा भी है और घनी झाड़ियाँ भी, पैर स्लिप होने का खतरा है और गहरी खाई होने की वजह से गिरने के बाद मिलना नामुमकिन सी बात है। स्मारा ने उस पहाड़ की जानिब कदम बढ़ाए ही थे जब पीछे से आते अर्धशेर के मुलाजिम ने उसे रोकना चाहा था। तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? जाओ और बोल दो अपने सर को, हमें आपके इस दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है। स्मारा इतने गुस्से से बोली थी जैसे सामने मुलाजिम नहीं बल्कि अर्धशेर खुद खड़ा हो, और इसी जिद और गुस्से का शिकार होती वो इसी जाने बढ़ गई थी। लेकिन वो अभी थोड़ा
हिस्सा ही आगे बढ़ पाई थी जब उसका पैर बर्फ के ऊपर से स्लिप हुआ था और अगले ही लम्हे फिजा उसकी दलखराश चीख से गूंज उठी थी। स्मारा स्मारा! सुमेरा बुखलाहट का शिकार होती आगे हुई थी, मगर स्मारा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। अर्धशेर का मुलाजिम सूरत हाल की संगीनी का एहसास होते सुमेरा को वापस आने का कहते उल्टे कदमों अर्धशेर की जानिब भागा था। साईं, वो लड़की खाई में गिर गई है। खाई बहुत गहरी और खतरनाक है। साबिर की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी जब अर्धशेर की जानिब से पड़ने वाला थप्पड़ उसका मुंह घुमा गया था। तुम्हें किस लिए भेजा था? मैंने। सुमेरा को वहां से अकेला आता देखकर अर्धशेर का दिल बेचैन हुआ था। जिस लड़की को कुछ दिन पहले उसने खुद अपने हाथों से पकड़कर घर से बाहर फेंका था, इस वक्त उसी की जान खतरे में होने के ख्याल से अर्धशेर को अपनी जान निकलती महसूस हुई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई लड़की इतने कम वक्त में उसे इतनी अजीज हो सकती है। वो मरी किसी ज़रूरी काम से आ रहा था, मगर उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि यहाँ उसके दिल की दुनिया के साथ साथ उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अर्धशेर ने कॉल करवाकर वहां की इंतजामिया के साथ साथ रेस्क्यू टीम को भी फौरन बुला लिया था। सड़कों में होने वाले रश की वजह से इनको पहुंचने में काफ़ी देर लगी थी। तब तक अर्धशेर खुद ही वहां अपने गार्ड्स के साथ निकल आया था। अंधेरा होने की वजह से खतरा कई गुना बढ़ गया था, जिस बात की परवाह किए बगैर वो जल्द से जल्द स्मारा को रेस्क्यू कर लेना चाहता था, जिसके मिलने का कोई नामो निशान नहीं था। अर्धशेर मक्सी अपनी दिली कंडीशन पर अलग परेशान था। एक अनजान लड़की के लिए उसका दिल इतना बेकल क्यों हो रहा था? क्या इतने कम वक्त में मोहब्बत उसके दिल में अपने पर फैला चुकी थी? अर्धशेर मक्सी के लिए ये बात ना मानना दुनिया की सबसे खतरनाक शय थी। ऊंची नीची ढलवानों पर टार्च की मदद से वो आगे बढ़ रहा था। सुमेरा को उसने वापस बस में भेज दिया था और किसी को कुछ भी बताने से मना कर दिया था। वो खुद भी नहीं जानता था कि इसने ऐसा क्यों किया है। शायद वो इस लड़की के साथ कुछ टाइम स्पेंड करके अपने दिल में उभरते जज्बात को झुठलाना चाहता था। वो इधर उधर निगाहें दौड़ाता आगे बढ़ रहा था जब उसे एक दरख्त से स्याह रंग का स्कार्फ का टुकड़ा मिला था। ये वही स्कार्फ था जो उसने शाम को स्मारक को किए देखा था। उसका दिल जोर से धड़का था। अपनी जगह घूम कर देखते हुए वो एक जगह बेहोश पड़ी दिखाई दी थी। अर्धशेर फौरन से पहले उस तक पहुंचा था। उसके माथे पर चोट का निशान था, जबकि पूरा वजूद ठंड की वजह से नीला पड़ चुका था। अर्धशेर 1 मिनट की भी देर किए उसे बाहों में उठाए ऊपर की जानिब बढ़ा था। अर्धशेर जहाँ रहता था वो कॉटेज करीब ही था। वो जल्दी से स्मारा को वहां ले आया था। डॉक्टर पहले ही वहां पहुंच चुका था। स्मारा माथे पर लगने वाली चोट की वजह से बेहोश हुई थी। डॉक्टर ने उसका चेकअप करते हुए मेडिसिन दे दी थी, लेकिन उसके होश में आने तक अर्धशेर की हालत नॉर्मल नहीं रही थी। ये लड़की उसे हमेशा तकलीफ में या रोते हुए ही मिली थी, मगर अनजाने क्यों वो अब इससे मजीद इससे बरमी बरतने की साख नहीं रखता था। अर्धशेर उसके बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली थी, जिसमें उसे कोई भी मशकूक बात नजर नहीं आई थी, जिसका यही मतलब था कि वो उसके करीब किसी मकसद के तहत नहीं बल्कि दिली रजामंदी से ही आ रही थी। अर्धशेर को भी जिंदगी में पहली बार कोई लड़की यूं पसंद आई थी। वो स्मारा काजमी के नज़दीक जाने का रिस्क लेना चाहता था। क्या पता ये लड़की इसकी तन्हाइयों को ख़त्म करके उसकी मुश्किल जिंदगी को आसान बना दे। स्मारा को फजर के वक्त होश आया था। आंखें खोलते उसने अपनी जिंदगी के सबसे हैरान किन मनाजिर देखा था। वो बिगड़ा नवाब अर्धशेर मक्सी उसके बेड के करीब कुर्सी रखे तन्हाई गैर आराम दे हालत में आंखें मूंदे सो रहा था। लकड़ी की वो छोटी सी कुर्सी उस जैसे लंबे चौड़े इंसान के लिए नाकाफी थी। स्मारा को शाम का सारा वाकया याद आ गया था, जब उसने अर्धशेर के मुलाजिम की बात ना मानकर अपनी जान खतरे में झोंक दी थी। वो उस वक्त जो सिचुएशन उसके सामने थी, उससे वो साफ अंदाजा लगा पा रही थी कि अर्धशेर ने ही उसकी जान बचाई थी और इस वक्त वो उसी की रहाइश पर मौजूद थी।
سمارا کو اپنی کامیابی پر خوشی سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جو کرنا چاہتی تھی وہ ہو چکا تھا۔ اس نے بس سے ہی ٹریفک میں پھنسی اردشیر کی گاڑی دیکھ لی تھی، اور اردشیر سے ہونے والی ٹکر بھی اس کے پلان کا حصہ تھی، مگر جس کی وجہ سے وہ اردشیر کو اپنی جانب متوجہ کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی، مگر اس کا کھائی میں گرنا اس کی کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ لیکن شاید اس وقت قسمت بھی اس کے ساتھ تھی، جو اس کے آگے کا پلان خود ہی کامیاب ہو گیا تھا۔ سمارا نے اٹھ کر بیٹھتے اردشیر کے خوبرو مردانہ نقوش کو گھورا تھا۔ ایک عجیب سا غرور اور سرد پن جو ہر وقت اس کے چہرے پر رہتا تھا۔ سوتے وقت وہاں بہت ہی نرم سے تاثرات چھائے ہوئے تھے، جو شاید اس کی اصل پرسنالٹی تھی۔ سمارا نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ اس شخص کی یہی شخصیت باہر لا کر رہے گی۔ سمارا جانے کتنی دیر اسے ایسے ہی تکتی رہتی، جب اچانک اردشیر کا موبائل بج اٹھا تھا۔ اردشیر کو بیدار ہوتا دیکھ کر سمارا نے جلدی سے اپنا رخ موڑا تھا، مگر تب تک اردشیر اس کی چوری پکڑ چکا تھا۔ جیسے ہی راستے کھلتے ہیں فوراً سے میٹنگ ارینج کرو، میں یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتا۔ اردشیر فون پر حکم جاری کرتا سمارا کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں آپ، اور میری ہیلپ کیوں کی آپ نے؟ سمارا نے خفگی سے اس کی جانب دیکھتے پوچھا تھا۔ وہ اب بیڈ سے کھڑی ہو چکی تھی۔ مجھے کسی کا بھی احسان رکھنے کی عادت نہیں ہے۔ اس دن تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر میری مدد کرنی چاہی تھی، آج میں نے حساب برابر کر دیا، اور رہی بات یہاں لانے کی تو اسے کوئی خوش فہمی نہیں بلکہ میری مجبوری سمجھو۔ اردشیر اپنے مخصوص سرد لہجے میں جواب دیتا اس کے بکھرے حلیے سے نگاہ چرا گیا تھا۔ میک اپ سے آری حسین چہرہ، خمدار پلکوں کی جھالر تلے خمدار نیند کے گلابی ڈورے لیے شربتی آنکھیں جو کسی کو بھی اپنا اسیر بنانے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ ٹھنڈ کی وجہ سے اس کے گال اور نوز بالکل ریڈ ہو چکے تھے۔ وہ اس وقت اردشیر کو پہلی ملاقات سے کہیں زیادہ حسین لگی تھی۔ اسے کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کہ وہ سمارا کو یہاں لانے کی بہت بڑی غلطی کر چکا ہے۔ مجھے ابھی اور اسی وقت واپس جانا ہے۔ سمارا اردشیر کو کمرے سے نکلتا دیکھ کر اس کے سامنے آئی تھی۔ نہیں جا سکتی تم، یہ میرا گھر ہے، یہاں سے تم میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی۔ اردشیر کا لہجہ ہونٹ سپاٹ تھا۔ میری جونی والے میری گمشدگی پر میرے پیرنٹس کو بتا دیں گے، میں بلا وجہ بدنام ہو جاؤں گی۔ آپ جیسے رئیس زادوں کے لیے یوں کسی لڑکی کو گھر رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر ہم مڈل کلاس لوگ یہ سب افورڈ نہیں کر سکتے۔ سمارا نے بھی اسی کے انداز میں تڑک کر جواب دیا تھا۔ پہلے میرے کچھ سوالوں کے جواب دو، پھر بے شک چلی جانا۔ اردشیر نے اس کی سرخ پڑتی رنگت کو دیکھتے کہا تھا۔ سمارا کی طبیعت اسے ٹھیک نہیں لگی تھی۔ کیسے سوال؟ سمارا نے ناگواری سے اسے سرگٹ سلگاتے دیکھا تھا۔ کیا تم اب بھی مجھے پسند کرتی ہو؟ رخ موڑے سرگٹ کا گہرا کش لیتے اردشیر نے جو سوال کیا تھا، سمارا نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا یہ واقعی وہی خڑوس اردشیر تھا، یا اس کا جادو اس بگڑے نوابزادے پر چل چکا تھا؟ جی، سمارا نے مختصر جواب دیا تھا۔ میرے اس دن کے نارو سلوک کے بعد بھی؟ اردشیر کو یقین نہیں آیا تھا۔ جی، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ نے اس دن وہ صرف سب کچھ خود سے دور رکھنے کے لیے کیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی انسان آپ کے دل کے قریب آئے۔ آپ نے مجھے خوفزدہ اس لیے کیا کیونکہ آپ اپنے دل سے خوفزدہ تھے۔ سمارا نے یہاں بھی صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے اردشیر کو اچھا خاصا حیران کر دیا تھا۔ اور اب میں کیا چاہتا ہوں؟ اردشیر کا سوال بیچ میں ہی رہ گیا تھا جب سمارا کو سرگٹ کے دھوئیں کی وجہ سے بہت زور سے کھانسی آئی تھی۔ واٹ ہیپن؟ اردشیر اسے بری طرح کھانستے دیکھ کر سرگٹ اشٹرے میں مسلتے اس کے قریب آیا تھا، جو کھانس کر پاگل ہوتی اس سے پانی مانگ رہی تھی۔ اردشیر نے اسے لکھڑانے سے بچانے کے لیے اس کے گرد بازو کا حارس قائم کرتے اس کے ہونٹوں سے پانی کا گلاس لگایا تھا، جو کافی دیر بعد جا کر سمارا کی حالت کچھ نارمل ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بے حد لال پڑ چکا تھا۔ مجھے سرگٹ سے بہت الرجی ہے، پلیز آپ یہ مت پئیں۔ سمارا کی بات پر اردشیر اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ مطلب یہ لڑکی اس کی ہر بری عادت چھڑوانے کا ٹھیکہ اٹھا چکی تھی۔ میں کسی کی خاطر کچھ نہیں چھوڑتا۔ اردشیر سرگٹ کی ڈبیا اٹھاتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے۔
سمارا کے منہ سے نکلنے والے لفظ کمرے کی دہلیز پار کرنے سے پہلے ہی اس کا راستہ روک چکے تھے۔ واٹ نانسنس! تمہیں کوئی بھی بات سوچ سمجھ کر بولنے کی عادت نہیں ہے کیا؟ اردشیر نے پلٹ کر اسے گھورا تھا۔ اس نے ایسی عجیب و غریب لڑکی آج تک نہیں دیکھی تھی جو دوسری ملاقات میں پسندیدگی کا اظہار کرتے تیسری ملاقات میں شادی کا پرپوزل بھی دے چکی تھی۔ جتنا اس کے بارے میں سوچا ہے زندگی میں آج تک کسی چیز کے بارے میں اتنا نہیں سوچا۔ سمارا کو اس شخص سے بات کرنا اور سمجھانا بہت مشکل لگا تھا۔ اردشیر اس کی کسی بھی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر وہاں سے نکل گیا تھا۔ سمارا اردش کے ساتھ اس کاٹیج میں 5 دن پھنسی رہی تھی۔ ان 5 دنوں میں جہاں وہ بے پناہ لڑائی کر رہے تھے وہیں سمارا کی ہر چھوٹی سی چھوٹی بات اور حرکت اردشیر کو بہت اٹریکٹ بھی کر رہی تھی۔ یہ لڑکی تو اس سے پہلے دن سے ہی بہت پسند آ چکی تھی، مگر اب رہی صحیح کسر ان 5 دن کی غربت نے پوری کر دی تھی۔ اردشیر اپنی پوری زندگی میں آج تک کبھی اتنا ٹائم کسی عورت کے ساتھ نہیں گزارا تھا جتنا وہ سمارا کے ساتھ گزار رہا تھا۔ اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی اور سمارا آہستہ آہستہ اسے اپنی عادی بناتی چلی گئی تھی۔ وہ دونوں مری سے تو واپس آ گئے تھے، مگر مری میں گزرے وہ حسین پل فراموش نہیں کر پائے تھے۔ سمارا کی فرمائش پر اردشیر اسے 1-2 بار یونی میں ملنے بھی آیا تھا، اس بات سے انجان کہ وہاں آس پاس اس کی ماں چھپ کر انجانے کتنی ہی پل کی اس کی صورت آنکھوں کے راستے دل میں اتارتے اپنی ممتا کی پیاس بجھاتی رہی تھی۔ اردشیر جس نے کبھی اپنے دادا کے علاوہ آج تک کسی پر ٹرسٹ نہیں کیا تھا، وہ اب سمارا کی ہر بات پر ایمان لانے لگا تھا۔ وہ اس معصوم اور سادہ لوح سی لڑکی کو دل و جان سے چاہنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دادا اس شادی کے خلاف ہوں گے، مگر پھر بھی وہ سمارا کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا اٹل فیصلہ کر چکا تھا، اپنے مزاج کے خلاف کسی کی بات نہ سننے والا۔ سمارا کی ایک پکار پر اس کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا۔ اللہ بخش مکسی کو خطرہ تھا کہ کہیں نگہت بیگم اردشیر تک پہنچ کر اسے سچائی سے آگاہ نہ کر دے، اسی لیے ہمیشہ سے انہوں نے اردش کے گارڈز میں اپنا ایک خاص آدمی چھوڑ رکھا تھا جو انہیں اردش کی ایک ایک پل کی خبر دیتا تھا۔ اس وقت بھی کسی لڑکی کے ساتھ بڑھتی اردشیر کی نزدیکیوں کا علم ہوتے وہ فوراً شہر پہنچے تھے، مگر اردشیر کے گھر نہ جا کر وہ ہوٹل میں رہ کر خفیہ طور پر پتہ لگوانے لگے تھے کہ آخر ایسی کون سی لڑکی ہے جس نے اردشیر مکسی جیسے پتھر کو موم بنا دیا تھا۔ سمارا کا بایو ڈاٹا جان کر انہیں کوئی خطرہ تو محسوس نہیں ہوا تھا، مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اردشیر خاندان سے باہر کسی بھی شہری لڑکی سے شادی کرے۔ وہ اپنی حویلی میں کسی پڑھی لکھی باشعور لڑکی کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سوچ چکے تھے کہ انہیں اردشیر کی نظروں میں آئے بغیر کچھ تو ایسا کرنا تھا کہ اردشیر سمارا سے دور ہو جائے اور اس سے شادی کا خیال دل سے نکال دے۔ سمارا اس لڑکی کے حوالے سے کوئی ایسا پہلو سامنے نہیں آ رہا کہ جس کو بنیاد بنا کر اردشیر سائیں کو اس سے بزدل کیا جا سکے۔ صاحب سر جھکائے اللہ بخش مکسی کے سامنے قریب کھڑا بولا تھا، اور وہ اس وقت ایک شاپنگ مال میں کھڑے تھے جہاں سامنے ہی سمارا اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ شادی کی شاپنگ میں مصروف تھی۔ تو پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے ہمارے پاس، مرواؤ دو اس لڑکی کو، میں اپنے پوتے کی زندگی میں اس کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ بخش کی قہر برساتی نظریں ہنستی کھلکھلاتی سمارا پر جمی ہوئی تھی، جب اچانک سمارا کے ساتھ جو چہرہ انہیں نظر آیا تھا وہ ایک پل کے لیے وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائے تھے۔ اتنی بڑی سازش! صابر کچھ مت کرنا اس لڑکی کے ساتھ۔ اردشیر کے دل سے اس لڑکی کو باہر پھینکنے کا جواز مل چکا ہے۔ اب میرا پوتا خود اس لڑکی کو ایسی سزا دے گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ اللہ بخش مکسی نفرت امیز نگاہوں سے نگہت کو دیکھتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ انہیں اب بس ایک ہی چال چلنی تھی جس سے انہیں ایک نہیں 2 شکار ہونے تھے۔ اردش سمارا سے بھی نفرت کرنے لگتا اور اپنی ماں کی جانب سے چلی جانے والی اس چال پر اسے مزید بری عورتوں بھی سمجھنے لگتا۔ اللہ بخش مکسی ایک بار پھر اپنی ہونے والی جیت پر مسرور سا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔
स्मरा बहुत ज़्यादा खुश थी। जिस शख्स को इसने चाहा था वो उसे इतनी आसानी से मिल रहा था, और साथ ही साथ वो निगहत बेगम की अजियत भी कम करने वाली थी। उसे निगहत बेगम की बात बिल्कुल ठीक लगी थी। आदिश वैसा नहीं था जैसा वो खुद को जाहिर करता था। वो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट नेचर का नरम दिल इंसान था, जिसके दिल में दूसरों के लिए एहसास भी था और मोहब्बत करना भी जानता था। उसने बाबा को निगहत बेगम उसके बाबा निगहत बेगम सारी हकीकत से आगाह कर चुकी थी, जिससे पहले इन्हें बहुत इतराज़ हुआ था। वो चाहते थे कि स्मारा और अर्दशीर को निगहत के बारे में पहले ही बता दे, मगर स्मारा को डर था अगर उसने अर्दशीर को निकाह से पहले सच बता दिया तो वो कहीं वो उसे छोड़कर ही ना चला जाए। इसलिए वो निकाह के बाद ही उसे सारी सच्चाई बताने का इरादा रखती थी। काज़मी साहब को अर्दशीर अपनी बेटी के लिए परफेक्ट मैच लगा था, मगर उन्हें जिस तरह शादी हो रही थी वो बात पसंद नहीं आई थी। लेकिन बाकी सब ने मिलकर आखिरकार इन्हें राज़ी कर ही लिया था। स्मारा ने आर्दिश में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां महसूस की थी। वो अब पहले की तरह रूड नहीं था। उसने बहुत नरमी और मोहब्बत से बात करता था। वो एक दो बार इनके घर भी आ चुका था। वो उसके घर वालों के साथ जिस तरह हुस्न सलूक से पेश आया था, इस चीज़ ने स्मारा को अर्दशीर की मज़ीद दीवाना कर दिया था। मिस्टर अर्दशीर, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। स्मारा अर्दशीर को जिद करके करके अपने साथ शॉपिंग पर ले जा रही थी, जब अचानक उसने मुड़कर खफकी भरे इस रिजेक्शन की वजह जान सकता हूँ क्या? मैं अपनी होने वाली मिसेज से। अर्दशीर को स्मारा की कंपनी बहुत पसंद थी। जब भी वो पास होती थी तो उसके दिल को एक आसूदगी सी महसूस होती थी। रगो पे में सराहत करता सुकून उसके लिए बहुत खुशकिन था। उसकी ज़िंदगी में ये वाहिद इंसान था जिसके साथ वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही बैठकर गुजार देना चाहता था। वो जब भी करीब होती थी अर्दशीर के होठों पर मुस्कुराहट तारी रहती थी, वही दिल को धड़का देने वाली मुस्कुराहट जिसकी वो दीवानी थी। जी, क्योंकि अब तक आपने मुझे प्रपोज नहीं किया। स्मारक को वो दिनों स्मारक को बहुत दिनों से ये बात खटक रही थी कि अर्दश ने उसे प्रपोज किया ही नहीं था। इसकी बात पर अर्दशीर ने फौरन ब्रेक पर पैर रखते जोरदार झटके से गाड़ी वहीं रोक दी थी। क्या हुआ? स्मारा ने घबराते हुए अर्दशीर को देखा था। इतने रश में वो बीच रास्ते में गाड़ी रोक चुका था। यार, अब गाड़ी चलाते हुए प्रपोज तो नहीं कर सकता ना? अर्दशीर ने मुस्कुराती निगाहों से उसके होंठों के ऊपरी हिस्से पर मौजूद तिल को देखा था, जिसे छूने की ख्वाहिश उसके दिल में दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही थी, मगर वो अभी इस ख्वाहिश को पूरा करने का हक नहीं रखता था। लेकिन बहुत जल्द इस हक को अपने नाम लगवा कर वो इतने दिनों की तड़प का बदला पूरी तरह से हिसाब बेबाक करने का इरादा रखता था। आपकी गाड़ी रोकने की वजह से पूरा रोड ब्लॉक हो चुका है। स्मारा ने इर्द गिर्द रुकती गाड़ियों को देखा था। ये मेन शायरा थी जहाँ सरस सी देर में गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाती थी। इस बात की फिक्र नहीं करो तुम, मेरे गार्ड से सब संभाल लेंगे, तुम बस मुझे पर फोकस करो। अर्दशीर ने उसका हाथ थामते वाकई उसे इर्द गिर्द का होश भुला दिया था। अब तक अंधेरों में जी रहा था मैं, तुमने मेरी ज़िंदगी में शामिल होकर उसमें अपने वजूद से रोशनियां भर दी। इतने सारे रिश्तों के होते बहुत अकेला था मैं, मगर एक तुम्हारे आ जाने से मेरी ज़िंदगी की हर कमी पूरी हो गई है। मैंने कभी नहीं चाहा था कि इतने कम अरसे में तुम मुझे इतनी अजीज हो जाओगी। मुझे लड़की लड़कियों में नहीं पसंद बोलने तुम मगर तुम मेरे मुंह से अपने लिए मोहब्बत का इकरार सुबह व शाम सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे वजूद की महकती खुशबू को अपनी सांसों में उतार कर अमर होना चाहता हूँ। आज तक कभी किसी शय का खौफ नहीं रहा मुझे। तुम्हारे आने के बाद ये दिल बहुत सारे वसवसों में घिर गया है। कहीं दिल के किसी कोने में तुम्हें खो देने का खौफ हर पल महसूस खौफजदा किए रखता है। कभी मुझसे दूर मत होना। अगर दोबारा मैं अपने पहले वाले कॉल में चला गया तो मेरे लिए वहाँ से निकल पाना नामुमकिन होगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर तुम्हारी दूरी मुझे फिर से पहले वाला इंसान बना देगी, जो अब मैं कभी भी नहीं बनना चाहता। क्या मेरी ज़िंदगी को ऐसी ही महकाने के लिए तुम ज़िंदगी भर मेरी होकर रहोगी? क्या
تم سے بھی زیادہ اختیار کا حق مل سکتا ہے مجھے؟ کیا یہ دنیا کی سب سے پیاری لڑکی اس دنیا کے سب سے بگڑے اور روڈ شخص کی بیوی بننا پسند کرے گی؟ اردش اس کے ہاتھ کو محبت اور عقیدت سے اپنے ہاتھوں میں جکڑے اس کے جواب کا منتظر تھا، جب سمارا نے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ ایک پل کی بھی دیر کیے سر ثابت میں ہلا دیا تھا۔ ان دونوں کے دل کی دھڑکنوں کا شور اس قدر بڑھ چکا تھا کہ ارد گرد ہوتا گاڑیوں کے ہارن اور لوگوں کا شور ان تک پہنچنے میں ناکام تھا۔ مجھے دنیا کے سب سے خوش قسمت لڑکی بنانے کے لیے بہت شکریہ۔ بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، مگر محبت نبھانی نہیں آتی مجھے۔ پلیز میری سرزد کی گئی کسی بھی غلطی کی چاہے جتنی بھی بڑی سزا دیجیے گا، مگر مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ آپ کی جدائی اور بے رخی برداشت نہیں کر پاؤں گی میں۔ سمارا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، مگر جب اردش نے اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر پہنی دو انتہائی خوبصورت رنگز میں سے ایک اتار کر سمارا کی انگلی میں پہنا دی تھی۔ سمارا نے پہلے دن سے نوٹ کیا تھا کہ اردش ہمیشہ اپنے ہاتھ میں پہن کر رکھتا تھا، وہ بھی ایک ساتھ۔ کبھی اس نے ان میں سے ایک بھی نہیں اتاری تھی، مگر آج سمارا کو اپنی لائف میں اس کی اہمیت کا احساس کرواتے اس نے ایک رنگ اتار کر اسے پہناتے اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ تھینکس۔ سمارا کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ نکاح والے دن جو انکشاف کرنے والی تھی، اس کے بعد انجانے کیا ہونے والا تھا۔ اردشیر کا ری ایکشن اسے ابھی ہی سے خوفزدہ کر رہا تھا۔ او نو، اتنا رش! سمارا جیسی ہی گاڑی سے باہر دیکھا اس کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ لوگوں نے باہر ہنگامہ کھڑا کر رکھا تھا، مگر اردشیر نے گارڈز اور ٹریفک پولیس کوئی بھی کسی کو بھی اردش کی گاڑی کے قریب نہیں آنے دے رہے تھے۔ سمارا اردش کا اتنا پروٹوکول دیکھتی ٹھٹکی ضرور تھی، مگر اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اس وقت وہ کسی اور بات کے زیر اثر تھی۔ آنے والے دنوں کا سوچتے اس کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ یہ سچ تھا کہ وہ نگہت بیگم کی وجہ سے اردشیر کے نزدیک آئی تھی، مگر اس سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ وہ اردشیر کو بے پناہ چاہنے لگی تھی، اور اگر اردشیر نگہت بیگم کو معاف نہ بھی کرتا تو اسے اردشیر کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ اردشیر نے اسے ایک بہت خوبصورت چین گفٹ کی تھی، جو خاص طور پر آرڈر پر تیار کروائی گئی تھی، جس میں اردشیر اور سمارا کا نام کندہ ہوا تھا۔ سمارا کو وہ چین بہت پسند آئی تھی، جسے اس نے کبھی بھی اپنے گلے سے جدا نہ کرنے کا ارادے سے اردشیر کے ہاتھوں اپنی گردن سے زینت بنایا تھا۔ اردشیر نے کال کر کے اللہ بخش مکسی کو ساری بات بتا دی تھی کہ وہ آج ہی اس لڑکی سے شادی کرنے جا رہا ہے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اللہ بخش مکسی اس بات پر اعتراض کیا تھا، مگر اردشیر نے انہیں دو ٹوک جواب دیتے خاموش کروا دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا تھا۔ اسے سمارا سے محبت تھی اور وہ اسے ہی اپنی بیوی بنا کر حویلی میں لانا چاہتا تھا۔ اللہ بخش مکسی اس کی ضد دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے جو کھیل رچایا تھا اس کے بعد اردشیر کی جانب سے کیا جانے والا ہر فیصلہ خود بخود ان کے حق میں ہی آنا تھا۔ اس لیے اردشیر کے سامنے اچھا بننے کے لیے انہوں نے نہ صرف اس شادی کے لیے رضامندی دے دی تھی، بلکہ خود بھی اس شادی میں شرکت کرنے کے لیے کراچی کے لیے نکلنے کا کہہ دیا تھا۔ اردشیر جو پہلے ہی اپنے دادا سے بہت محبت کرتا تھا، اپنے اصولوں کو چھوڑ کر اس کی خوشی کے لیے مان جانے پر اس کے دل میں ان کی عزت اور محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ اردشیر، سائیں آپ کے لیے کسی نے بھیجا ہے یہ۔ اردشیر کا آج شام نکاح تھا۔ وہ ابھی تیار ہونے روم میں آیا ہی تھا جب صابر نے اندر آتے اسے ایک انویلوپ پکڑایا تھا۔ رکھ دو وہاں، اسے حکم دیتے اردشیر جھجھلت میں واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سائن نے لفافہ کھول کر نہیں دیکھا۔ صابر روم سے باہر آتے ہی اللہ بخش مکسی کی ہدایت کے مطابق انہیں اطلاع دیتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں، ابھی نہیں دیکھا تو نکاح کے بعد دیکھ لے گا، اور اس لڑکی کے ماتھے پر طلاق کا دھبا لگا کر جب اسے اپنے گھر سے چلتا کرے گا تو اس نگہت کی عقل بھی ٹھکانے آ جائے گی۔ اللہ بخش مکسی کے مقرودہ ہنستے منہ بند کر دیا تھا۔ وہ اپنے پوتے کے شدید غصے اور اپنی ماں سے شدید نفرت سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ لفافے میں ڈال کر انہوں نے اردشیر کو جو بھجوایا ہے وہ دیکھنے کے بعد اردشیر سمیرا کی
سمارا کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ دلہن کے روم میں سجی سمارا بے پناہ حسین لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر نپتا خوف اس کے اندر کا اضطراب بیان کر رہا تھا۔ اردشیر اپنے قریبی دوستوں اور کزن فیضان کے ساتھ بارات کے لیے پہنچا تھا۔ سمارا کی خواہش پر شادی سادگی سے کی جا رہی تھی۔ نگہت بیگم شادی میں شریک تھی، مگر انہوں نے اپنا چہرہ کچھ اس طرح ڈھانپ رکھا تھا کہ انہیں اردشیر نہ پہچان پائے۔ کچھ نہیں ہوگا میری جان، حوصلہ رکھو، ایسے ٹینشن لے کر تم اپنی طبیعت خراب کر لو گی۔ نگہت بیگم سمارا کے پاس آ کر اس کا دوپٹہ ٹھیک کرتی، اسے پیار کرنے کے لیے اس کے قریب جھکی تھی، جب بے دھیانی میں چہرے کے گرد لپٹا دوپٹہ سائڈ سے ہٹ گیا تھا۔ وہیں ایک طرف کھڑے اللہ بخش مکسی کی بھیجی گئی عورت نے جلدی سے یہ مناظر اپنے موبائل میں کیپچر کرتے آگے فارورڈ کر دیا تھا۔ سمارا اور نگہت بیگم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد نکاح کے بول پڑواتے سمارا کاظمی کو ہمیشہ کے لیے اردشیر مکسی کے نام کر دیا گیا تھا۔ وہ دونوں ہی آنے والے وقت کے کھیل سے انجان اس وقت بے پناہ خوش تھے۔ اردشیر کے لیے سرخ روسی جوڑے میں اپنے لیے پور سجی سمارا سے نگاہیں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس پیاری سی لڑکی کو اپنے سینے میں کہیں چھپا لے تاکہ دنیا والوں کی اس پر نظر نہ پڑ سکے۔ کچھ ہی دیر بعد اردشیر سمارا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اسے اس کے ماں باپ کے گھر سے رخصت کروا کر اپنے گھر لے آیا تھا، جہاں سے اگلے دن سمارا کو اپنے ساتھ حویلی لے کر جانے کا ارادہ تھا۔ سمارا کے لیے یہ سب کسی حسین خواب سے کم نہیں تھا۔ اردشیر کا ہاتھ تھامے اس کے تنہائی خوبصورت سجے سجائے کمرے میں داخل ہوتے سمارا کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ آج وہ اردشیر کو ہر بات بتانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ ساری حقیقت بتا دینا چاہتی تھی جو ظلم اس کے دادا اور چچا نے اس کی ماں پر کیا تھا۔ اسے بتا دینا چاہتی تھی کہ اپنے جس چچا کو وہ اتنی عزت دیتا تھا وہ اس کے باپ کا قاتل اور اس کی ماں کی عزت پر بری نظر ڈالنے والا تنہائی گھٹیا انسان تھا۔ سمارا کے ہاتھ بالکل نم ہو چکے تھے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی دھڑکنوں کا شور بڑھ رہا تھا۔ اردشیر کی قربت اور اس کی مہکتی تنہائی کا احساس اس کی سانسیں تھمنے پر مجبور کر رہا تھا۔ سمارا کا پورا وجود ہولے ہولے لہج رہا تھا۔ اردشیر گلاب کی پتیوں کی برسات میں اس کا ہاتھ تھامے کمرے کے وسط میں لے آیا تھا۔ ریلیکس مائی لو، اردشیر اس کا گھبرانا محسوس کرتا، اس کے گرد ہارس قائم کرتا نرمی سے بولا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سمارا کی گھبراہٹ کی اصل وجہ کیا تھی۔ مجھے آپ سے ایک بہت اہم بات کرنی ہے۔ سمارا نے اس کا بازو اپنے مہندی اور جویلری سے سجے ہاتھوں میں تھامتے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اردشیر اس کی بات کا جواب دیتا اس کا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ اردشیر بدمزہ ہوتا اس موبائل پاکٹ سے نکالتے فون بند کرنے ہی والا تھا جب سامنے نظر آتے نوٹیفیکیشن دیکھ اس نے تصویریں کو اوپن کیا تھا، مگر جو چیز اسے دیکھنے کو ملی تھی اس نے اردشیر کے پیروں تلے سے زمین کھسکا دی تھی۔ اس کی ماں، جنہیں وہ ماں کہنے سے پہلے مرنا پسند کرتا تھا، کچھ گھنٹے پہلے وہ اس کی بیوی کے ساتھ موجود تھی۔ پکچر میں جو محبت دونوں کے درمیان نظر آ رہی تھی وہ دیکھ کر اردشیر اتنا تو سمجھ ہی گیا تھا کہ وہ دونوں کے درمیان کتنا گہرا رشتہ تھا۔ تصویروں کے نیچے کچھ وائس نوٹس کے ساتھ ساتھ انویلوپ کا بھی ذکر تھا۔ اردشیر دھواں چہرے کے ساتھ سمارا کا ہاتھ آزاد کرتا ساری ٹیبل کی جانب بڑھا تھا۔ سمارا اپنی جگہ ناسمجھی سے بنی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، مگر اردشیر نے جیسے ہی لفافے کا منہ چوک کیا اندر سے نکلنے والی تصویریں دیکھ کر سمارا کا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ ایسا بھلا کون کر سکتا تھا؟ اس کی نگہت بیگم کے ساتھ لی گئی بہت ساری تصویریں تھیں، کچھ ان کے گھر کے فنکشن کی اور کچھ باہر آنے جانے کی۔ رہی صحیح کسر ان ریکارڈز فون کالز نے پوری کر دی تھی، جس میں سمارا نگہت بیگم کو کسی بھی حال میں جلد از جلد ان کے بیٹے سے ملنے کے حوالے سے کیے وعدے کرتی سنائی دی تھی۔ اردشیر وہ سب سنتا شوق کی کیفیت میں سمارا کی جانب دیکھ رہا تھا، جبکہ سمارا جو اس قسم کی کسی بھی سچویشن کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، وہ کون سی
دماغ کے ساتھ وہ سب دیکھ سن رہی تھی۔ اس کی کالز کو جس طرح ایڈیٹ کر کے اردشیر کے سامنے لایا گیا تھا، اس میں یہ بات بہت اچھے سے واضح ہو رہی تھی کہ سمارا کا اردشیر کے قریب آنے کا مقصد صرف اور صرف نگہت بیگم تھی۔ سمارا اردشیر کو بتانا چاہتی تھی کہ یہ سب سچ نہیں ہے، وہ اس سے واقعی بہت محبت کرتی ہے، مگر اردشیر کے دور ہو جانے کا خوف اس قدر بڑھ چکا تھا کہ اس کے منہ سے لفظ ہی نہیں نکل پا رہے تھے۔ اردشیر میری بات سمارا نے بہت مشکل سے بولنے کی کوشش کی تھی۔ جب اردشیر نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا، تم نے جو کرنا تھا تم وہ کر چکی ہو، اب بس میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ اردشیر بے تاثر چہرے لیے اس کے مقابلے آیا تھا۔ اس کی لال آنکھوں سے سمارا کو خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ جس طرح ہونٹ بھیجے کھڑا تھا، اسمارا کا دل خوف سے لرز اٹھا تھا۔ اس کی زندگی اتنے آرام سے اس کے ہاتھ سے پھسل رہی تھی اور وہ بے بسی سے کھڑی بس تماشائی بنی دیکھتی رہی تھی۔ کیا میرے قریب آنے کی وجہ صرف وہ عورت تھی؟ اردشیر کے یہ لفظ ادا کرتے کمپٹی کی رگیں تن گئی تھی۔ اردشیر میری بات سنیں، میں ابھی آپ کو یہی بتانے والی تھی۔ حقیقت ویسی بالکل بھی نہیں ہے جیسی آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ سمارا نے نفی میں سر ہلاتے اس کے قریب آنا چاہا تھا، جب اردشیر نے اس کا ہاتھ تھامتے اپنے سر پر رکھا تھا۔ یہ محبت چاہے صرف ایک ناٹک اور کسی مقصد کے تحت رچا ایک کھیل تھا، مگر میرے ساتھ گزرے اتنے لمحات کے بعد تمہیں مجھ سے ذرا سی بھی انس تو رہی ہوگی۔ اسی کا لحاظ کرتے میرے سر کی قسم کھا کر صرف ہاں اور نہ میں جواب دو مجھے، میرے قریب کیا تم صرف اسی مقصد کے لیے آئی تھی؟ اردشیر نے اسے مزید کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ سمارا نے صحابت میں سر ہلا دیا تھا۔ چلی جاؤ اس گھر سے بھی اور میری زندگی سے بھی، آئندہ کبھی میرے سامنے مت آنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اردشیر مٹھیاں بھیجتے سرد و سپاٹ لہجے میں کہتا اس کی جانب سے رخ موڑ گیا تھا۔ وہ اس وقت جس طوفان کے زیر اثر تھا، مگر سمارا مزید کچھ دیر اس کے سامنے رہتی تو وہ اس کی جانب سے ملنے والی سزا برداشت نہ کر پاتی۔ اس لڑکی نے سیدھا اس کے دل پر وار کرتے اسے لہو لہان کر دیا تھا۔ وہ جس بات سے ہمیشہ خوفزدہ رہتا تھا، آج وہی واپس اس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ زندگی میں ایک عورت کو ہی خود کے قریب کیا تھا، مگر اس نے پیٹھ پر وار کرتے اسے اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ عورت ذات پر بھروسہ کرنا اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ یہ مخلوق اس قابل ہی نہیں تھی کہ اس پر بھروسہ کیا جائے۔ اردشیر ایک بار میری بات سن لیں پلیز۔ سمارا ایسے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے گنوا کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ ایک کوشش ضرور کرنا چاہتی تھی، مگر اردشیر کے منہ سے نکلنے والے لفظ اس کی جانب بڑھتے قدموں کو وہیں روک گئے تھے۔ اگر تم مزید ایک منٹ بھی یہاں رکی تو میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ اردشیر اس کی جانب دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ اس کے منہ سے اپنے لیے طلاق کا لفظ سنتی سمارا کا دل خون ہوا تھا۔ اب تک وہ اردشیر کے مزاج سے اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ جو کہتا تھا وہ کرتا بھی تھا۔ وہ جس کنڈیشن میں تھا وہ اسے چھیڑ کر اپنا نقصان ہی کروا سکتی تھی۔ اسی لیے سمارا اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹتی روتی بلکتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ سمارا کے وہاں سے نکلتے ہی اللہ بخش مکسی کی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی۔ فتح کے نشے میں چور سینہ چوڑا کیے اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ ایک بار پھر نگہت کو ہرا چکے تھے۔ انہوں نے نگہت کو مروانے کے لیے گنڈے بھیجے تھے، مگر جانے کس کے اطلاع دے دینے پر نگہت بیگم پہلے ہی وہاں سے فرار ہو چکی تھی۔ اللہ بخش مکسی نے اردشیر کو واپس اپنے ساتھ حویلی لے جانا چاہا تھا، مگر اردشیر انہیں ایک بار پھر صاف انکار کرتے لندن کی ٹکٹ بک کرواتا اگلے ہی دن ملک چھوڑ گیا تھا۔ وہ اس وقت جس کنڈیشن کے زیر اثر تھا، اللہ بخش مکسی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ کچھ دن اس ماحول سے دور رہ کر وہ اس لڑکی کے یادوں سے نکل آئے گا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا پوتا واپس لوٹنے میں اتنا وقت لگا دے گا۔ 5 سال گزر جانے کے بعد انہیں اپنی سازش خود پر ہی بھاری پڑتی محسوس ہوئی تھی، لیکن آخرکار لمبے انتظار کے بعد اردشیر واپس لوٹ آیا تھا۔ سمارا جو ویسی ہی ٹوٹی بکھری حالت میں گھر پہنچی تھی، گھر میں آئے گنڈوں اور نگہت بیگم کی گمشدگی کی خبر نے اس کی طبیعت مزید بگاڑ کر رکھ دی تھی۔ اس دن کے بعد سے سمارا ہنستی مسکراتی لڑکی سے ایک بہت ہی سنجیدہ اور خوشیوں سے روٹھی سمارا
میں بدل چکی تھی۔ دنیا دکھاوے کے لیے وہ مسکراتی تو تھی، مگر اس کی مسکراہٹ میں آنکھوں کا خالی پن دیکھنے والوں پر اکثر اس کے دل کی تباکاریاں عیاں ہو کر دیتا تھا۔ اس نے نگہت کو ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ اردشیر سے بھی رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اردشیر تو اپنی طرف سے آتے سارے دروازے ہی اس کے لیے بند کر چکا تھا۔ اس نے اردشیر کو اس کی ماں سے ملوا کر اس کی تنہائی ختم کرنا چاہی تھی، مگر اس کی اس بھلائی اور نیک نیتی کی سزا اسے یہی ملی تھی کہ اس کے اپنے گھر والے اس سے دور ہو گئے تھے۔ وہ بالکل اکیلی پڑ گئی تھی۔ یہ جان لیوا تنہائی اور تکلیف دہ سوچوں سے بچنے کے لیے اس نے اپنا زیادہ وقت NGO میں گزارنا شروع کر دیا تھا۔